إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرد کی دوا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا مانگتا ہے جو بھی اس سے صدق دل سے مانگتا ہے جو بھی اس سے صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا بیماری میں
کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا تڑپتے ہیں گرمی میں جب انس و ہوا وہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم انہوں بند کرو انہوں چلا دو دوجا بند کرو انہوں چلا دو اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اس دنیا جہاں کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیجے نے اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے نیک بندے بھی اس دنیا تے آئے اور اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے نافرمان بڑے بڑے بدبخت بھی اس دنیا تے آئے نے حضرات محترم اللہ دے ایسے بندے بھی اس دنیا تے آئے نے کہ جنہ دا ہر شب و روز ہر ٹائم ہر قدم وہ ویکھ ویکھ کے رکھتے نے کہ کتے ساڑے کول کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کہ اسی اپنے اللہ دے کولوں معافی مانگ لیجئے اور ایسے ایسے بھی نافرمان اس دنیا کے اندر آئے نے کہ جنہ دا ہر شب و روز ہر قدم قدم سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے نے نہ دن اندر ویکھتے نے نہ رات اندر ویکھتے نے 24 گھنٹے دے اندر ہر ٹائم ہر وقت ہر لمحہ اللہ دے نال جڑا نا جنگ کرتے رہتے ہیں اللہ دے نال شریک کرتے رہتے ہیں اللہ دے نال لڑائی کرتے رہتے ہیں حضرات محترم جنہ لوگاں نے اللہ تعالیٰ نو راضی کر لیا انہاں واسطے انشاءاللہ جنت دے اندر انعام ہوئے گا آخرت دے اندر انعام ہوئے گا تے جنہ لوگاں نے دنیا تے رہ کے دنیا دے پیچھے لگ کے اپنا وقت ضائع کر لیا اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نو ہر تکلیف دے اندروں گزارن گے حضرات محترم جس طرح کی ایک مزدور ہے سارا دن دیہڑی کرتا ہے اور رات دا وقت آندا ہے شام کو دا ٹائم آندا ہے جدوں دی چھٹی دا ویلا ہوندا ہے تے او دے دل اندر خواہش ہوندی ہے کہ اج میری دیہڑی لگ گئی ہے اج مینوں جڑا نا میری دیہڑی میری مزدوری مینوں مل جائے گی ملازم پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا ہے اس لالچ تو کہ پورے مہینے تو بعد مینوں تنخواہ ملے گی مینوں میری ڈیوٹی دا فائدہ ملے گا حضرات محترم اے جڑا اسی دنیا تے رہ کے ان دیکھا اللہ تے یقین کرنے ہاں اللہ دے رسول تے یقین کرنے ہاں حالانکہ اسی اللہ نو ویکھیا نہیں نبی پاک نو ویکھیا نہیں فرشتیاں نو ویکھیا نہیں اور قیامت دا یقین اسی کرنے ہاں فرشتیاں دا یقین اسی کرنے ہاں اللہ دا یقین اسی کرنے ہاں نبی پاک دا یقین اسی کرنے ہاں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فرمایا محبوب اے او لوگ نے کہ جڑے ایمان لے کے آئے آخرت اتے قیامت اتے قرآن اتے میرے اتے اور جنت دوزخ اتے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا اے محبوب پیغمبر یہ لوگ ہدایت اتے نے واولئک هم المفلحون تے یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں میرے محترم بھائیو جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ ہے کہ پچھلے جمعے دے اندر الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی
7 بندیاں دا تذکرہ کر رہے تھا کہ کیڑے وہ 7 بندے جنہاں نو اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرمان گے۔ حضرات محترم، جس وقت دے اندر جس دن دے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے عرش دا سایہ ہوئے گا تے میں اپنے عرش دا سایہ انہاں 7 قسم دے بندیاں نو 7 قسم دے گروہاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا۔ پہلے نمبر تے میں یاد دہانی کرا دیا، لیکن 2 لوگ 2 گروہ 2 قسم دے بندے میں بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج سے مختصر کے ٹائم کے اندر اسی انشاءاللہ العزیز 5 بندے بیان کرنے ہیں۔ 5 کیڑے اور بندے نے 2 پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پہلے نمبر تے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران، عادل بندہ، انصاف کرنے والا بندہ۔ فرمایا ایسا بندہ جڑا انصاف کر کے چاہے ہو، فرمایا کلکم راعنا وکلکم مسئول۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہر بندہ اپنی رعایا دا سردار ہے۔ یہ نہیں کہ ہن جناب جڑا حکمران پورے ملک دا صرف ہن نہیں سوال ہونا ہے، تسی اپنی بیوی دے، اپنے بچیاں دے، اپنی بیٹیاں دے، اپنے بیٹیاں دے، اپنے سارے گھر دے سربراہ ہو، سردار ہو۔ کل قیامت والے دن تانوں سوال کیتا جانا بھی 10 بندیا تیری بیوی بے پردہ سی، تیریاں بیٹیاں نماز نہیں سن پڑھدیاں، تیرا پتر نماز نہیں سی پڑھدا، 10 ہاں کاروبار تے بڑے ہو کے کراندا رہیا، تیرا پتر قرآن نہیں سی پڑھدا، تیرا پتر نماز نہیں سی پڑھدا، 10 میرے بندے 10 مجھے جواب دے۔ تے جدوں جواب نہ آیا تے پھر اتنے مار پینی ہے، پولے پینے میرے محترم بھائیو۔ کلکم راعنا وکلکم مسئول۔ ہر انسان چاہیے کہ وہ اپنے گھر دا اپنی رعایا دا خیال رکھے۔ امام ہے، امام سے بولو پوچھا جائے گا تیرا فلانا نمازی بھائی فلانی غلطی کرتا سی تو روکیا کیوں نہیں؟ ساڈا کام ہے روکنا۔ جے اگر اسی کچھ چوکری ویکھ کے کوئی تگڑا بندہ ویکھ کے گل نہیں کرتے، ماڑا ویکھ کے کر دینے ہاں، یہ اسی گناہگار ہاں، کل نوں سانوں سوال کیتا جائے گا۔ حضرات محترم دوسرے نمبر تے فرمایا وشباب نشا بعبادت اللہ۔ ایسا نوجوان، ایسا بندہ، ایسا جوان بندہ کہ جی جوانی اللہ کی عبادت اندر گزرے، جڑا دن رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے۔ فرمایا ایسے انسان نو بھی کل قیامت والے دن میں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب فرماواں گا۔ میرے محترم بھائیو اللہ دی قسم ہے بڑا سخت دن ہونا ہے، بڑا ہی سخت دن ہونا ہے، قسم چوک کے کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڈا سخت دن ہونا ہے کہ بچے جڑے نے بوڑھے ہو جان گے، حاملہ عورتاں اپنے بچیاں نو گرا دین گیاں۔ میرے محترم بھائیو اس دن کی تیاری کر لو۔ اج سانوں کوئی چھری لگ جائے یا کنڈا لگ جائے نا تے اسی بڑی تکلیف محسوس کریں، لات ٹوٹ جائے، باں ٹوٹ جائے یا لات نوں موچا پے جائے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، بڑی جناب شدت کی تکلیف ہوندی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں، اللہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تواڈے بیلی، تواڈے یار، تواڈے بہن بھرا تواڈے سامنے بیٹھے ہون گے، آمنو سامنے ہون گے۔ اے جڑے سی رشتہ دار نے ساڈے ساڈے بہن بھرا نے، ساڈا ماں پیو ہے، ساڈے سامنے ہوئے گا، لیکن جرت نہیں کسے دی ہوئے گی۔ تے جے کوئی کسے نوں کہہ دے نا یار مینوں ایک نیکی دے دے تے یہ کوئی جواب دے دا چل چل اپنا کام کر، اج سانوں اپنی پئی اسی تیرا کی خیال کریے۔ اس دن کی تیاری کر لو، ادوں کوئی سایہ نہیں ہونا تے سورج 1 میل دور ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک نے فرمایا لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے فرمایا وشباب نشا بعبادت اللہ۔ ایسا نوجوان کہ جیدی نشو نماز، جیدی زندگی اللہ دی عبادت کے اندر، جیدی جوانی اللہ دی عبادت کے اندر گزرے، فرمایا ایسے بندے میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ اور تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان، تیسرا بندہ ہم شروع ہونے لگا ہے، تیسرا بندہ ایسا کہ جدا دل اللہ دے گھر نال لگا رہتا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر تے او بندہ، او انسان، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جدا دل جیڑا ہے اللہ دے گھر دے نال لگا رہندا ہے، جدا دل جیڑا ہے رب دے گھر دے نال لگا رہندا ہے۔ پیشی پڑھیے، دل اندر خواہش ہو رہی ہے کدوں انشاءاللہ کدوں جناب اثر دا ٹائم ہوے میں مسجد چلا جاواں، کتے جناب مسجد دیاں ٹوٹیاں پیا صاف کردا ہے، کتے جناب مسجد دے اندروں مسجد دا سین صاف پیا کردا ہے، کتے جناب مصلے صاف کردا ہے پیا کہ نمازی نماز پڑھن گے اے مسجد دے نال دل لگائے، اور جویں مچھلی پانی تو باہر ہوے تڑپ دیے، فرمایا جڑا مومن اللہ دے گھر نال پیار کرن والا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، کہ جدا دل مسجد دے نال لٹکیا رہندا ہے، جڑا اللہ دے گھراں دے نال اللہ دے نال محبت کردا ہے، اور جدوں باہر نکلدا ہے جویں مچھلی تڑپتی ہے نا، اس طرح ہی وہ مومن بندہ تڑپتا ہے کہ یار کدوں کو ویلا آوے میں اللہ دے گھر چلا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایک بندہ ایک صبح دے ٹائم ہوندا ہے وضو کر کے مسجد اندر ہوندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنی واری اللہ دے گھر دے اندر ہوندا ہے اللہ تعالی اس بندے دی اپنی جنت دے اندر مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ نمازی ہے، نماز پڑھن آیا ہے، میرے محترم بھائیو پختہ ارادہ لے کے ہے، دل اندروں حسد نو، بغض نو، کینے نو، چغل خوریاں نو، ڈرامے بازیاں نو ختم کر کے مسجد اندر آ رہا ہے، فرمایا اللہ اس بندے دی مہمان نوازی جنت وچ تیار کر رہے ہیں، ادھروں بندے دی جان نکلے، ادھروں جنت جا کے اپنا کھانا کھا لے، مہمان نوازی اللہ دی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اندھیریاں دے اندر مسجد اندر آیا کرو، نیرا ہوئے نا اندھیریاں دے اندر مسجد جایا کرو، کل جدوں اندھیرے ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر رہ کے اندھیریاں دے اندر مسجد عام دی وجہ تو کل اللہ نور و نور کر دے گا، کل اللہ تعالیٰ قبر بھی روشن کر دے گا، جنت بھی روشن کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، جیڑا انسان دا دل مسجد دے نال لگا رہندا ہے، تیسرا بندہ میرے محترم بھائیو، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انج بیمار نے، مرگ الموت کے قریب نے، فوت ہونے والے نے، یعنی کہ بیماری بڑی شدت دی ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انج مؤذن دی آواز آئی نا، اللہ اکبر، انج مؤذن اذان دیندا ہے پیا جدوں پہنچ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اے جناب بڑے بڑے بینر لگے نے، جناب بڑے بڑے سکالر کہندے نے کامیاب ہو جاؤ گے، ساڈی یونیورسٹی جا جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ساڈے کالج آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ساڈے سکول آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن میرے محترم بھائیو ایک کامیابی دنیا دے اندر ہے صرف، لیکن ایک قبر وچ بھی نہیں، آخرت وچ بھی نہیں۔ جیڑی کامیابی دنیا دے اندر، قبر دے اندر، آخرت دے اندر ہے، وہ کامیابی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرا ہاتھ پھڑنا اے مصعب تے مینوں مسجد وچ لے کے جانا. حضرت مصعب کہندے نے اے عامر بن عبداللہ بن زبیر جی تسی تے بیمار ہو نہ جاؤنا مسجد دے اندر. حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کہندے نے کیوں نہ میں جاواں مؤذن نے آواز دیتی ہے اللہ دی آواز مینوں آئی ہے اللہ دا حکم مینوں آیا ہے میں کیوں نہ لبیک کہہ کے جاواں نا کیوں نہ میں مسجد اندر جاواں. اج تے جناب ساڈے تے ناکو تے مکھی بھی انج جدی پہندی تے انج اڑا دیندے ہاں اذان ہو جائے ٹھیک ہے جماعت بھی ہو جائے پڑھنا تے جا کے بعد دے اندر کلے اس طرح نہیں میرے محترم بھائیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اج مسجد دے اندر ہوندا ہے اج مشکلات دے نال بڑی جناب تکلیف دے نال مسجد دے اندر ہوندا ہے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہے تے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مغرب دی نماز شروع کیتی ہے پہلی رکعت دے اندر نے تے روح پرواز کر جاندی ہے فوت ہو گئے. انما الاعمال بالخواتیم فرمایا اعمال دا دار مدار خاتمے ایمان دیتے ہوئے جس ایمان دیتے تواڈی موت آئے گی جس کام کردے ہویا تواڈی موت آئے گی وہ کام ویکھیا جائے گا. تے جے تسی جناب گانے سنتے مر گئے ہو کل لتر پہن دے قبر اندر بھی لتر پہن گے تے آخرت دے اندر بھی پہن گے. تے جناب جے چنگا کام کردے بہت ہو گئے ہو سجدے دے اندر پئے ہو اذکار کرتے کرتے بہت ہو گئے ہو فرمایا قبر بھی روشن ہو جائے گی جنت کے اندر بھی اللہ باغات عطا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو ورجل قلبه معلق فی المساجد جدا دل مسجد دے نال لگا رہندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک انصاری صحابی ہے تے بڑی دور تو ہوندا ہے نماز پڑھن واسطے وہ صحابی دا گھر ایڈا دور ہے کہ کوئی اور بندہ جڑا نا اودے تو دوروں نہیں سی ہوندا اتنا دوروں چل کے ہوندا سی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے اللہ دے بندے ایک گدا خرید لینا گرمی بھی ہوندی ہے طوفان بھی ہوندے نے نیریاں بھی ہوندیاں نے اور گرمی دی بھی شدت ہوندی ہے اگر تو گدا لے لے گا تے تینوں آسانی ہو جائے گی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے جڑا بندہ ہے انصاری صحابی بڑی دوروں ہوندا ہے لیکن ہر نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے ایک رکعت بھی جڑا نا اپنی ضائع نہیں کردا. اسی تے کول ہونے ہیں یقین جانو ساڈیاں تے پانچ نمازاں قضا ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اے انصاری صحابی کو جواب دیندا ہے کہندا مینوں نہیں چاہیدا گدا میں تے دوروں چل کے اس واسطے ہونا وا سفر کر کے اس واسطے ہونا وا جدوں میں واپس اپنے گھر اندر جاواں تے اللہ تعالی میرے نام اعمال دے اندر میرے قدماں دا بھی ثواب لکھ دے وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان گھروں چل کے ہوندا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ تعالی ایک نیکی نو ودا دیندے نے تے ایک گناہ نو معاف فرما دیندے نے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اللہ نے تیرے واسطے یہ سب کچھ جمع کر دیتا ہے اگر تو گدا نہیں خریدیا چل کے ہونا ہے مشقت کر کے ہونا ہے تیرے ہر قدم دے بدلے اللہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا. چوتھے نمبر تے یہ تین بندے ہو گئے چوتھا بندہ جنوں اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمان گے. فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا ایسے دو بندے جڑے اللہ واسطے ایک دوجے دے نال محبت کردے نے اللہ واسطے مطلب نہ ہوئے. اج تے میرے محترم بھائیو مطلب تو علاوہ کوئی بندہ کسی نال سلام نہیں لیندا سلام لین دی دور دی گل اے بندہ کسی وال ویندا نہیں
مطلب نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ فرمایا ایسے دو بندے جڑے اللہ واسطے ایک دوجے نال محبت کردے نے اللہ واسطے ایک دوجے دے نال بہندے نے اللہ واسطے ایک دوجے دے نال گل بات کردے نے اللہ واسطے ایک دوجے دی مدد کردے نے اللہ واسطے ایک دوجے نو کھانا کھلاندے نے اللہ اکبر اللہ اور اللہ واسطے ایک دوجے نال ناراض ہوندے نے جے بیٹھے نے مل کے اللہ واسطے جے جدا ہوئے نے تے اللہ واسطے میرے محترم بھائیو غور کردے جانا آج اپنے گریبان دے اندر چانک کے ویکھنا آپ کوئی لے کے آنا ایک بیلی جدے نال تو پیار کرنا ہے آ لے کے آنا ایک بندہ جدے نال تو پیار کرنا ہے اللہ دی رضا دی خاطر جناب ساڈے مطلب نے اسی کسے نال پیار کرنے ہاں کیوں پیار کرنا ہے جی جناب اے علاقے دا ایم پی اے تے ایم ایل اے وے یار تو کیوں پیار کرنا ہے یہ بھی پنڈ دا چودھری ہے پنڈ دا لمبڑدار ہے یہ دے نال پیار اس واسطے کرنا وا کل نو جڑا نا میرا فائدہ ہوئے گا میری جڑی پرسنالٹی ہوئے گی تو کیوں پیار کرنا ہے یہ جی سونا بڑا ہے اور تو کیوں پیار کرنا ہے یہ جی بڑا گبرو نوجوان ہے کل نو میری طاقت بنے گا کل نو میری لڑائی ہوئے گی تے میرے مگر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ یار مطلبی ملنا مطلبی سلام مطلبی میرے محترم بھائیو گلے ملنا مطلبی مطلب میرے محترم بھائیو مطلب تو علاوہ نہیں اسی ایک دوجے دے نال ملدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستی دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جیڑا ہے دوسری بستی دے اندر اپنے بیلی نو ملن واسطے جاندا سی تے اللہ نے نا اپنے حکم دے مطابق ایک فرشتے نو بھیج دتا کہ راستے دے اندر جا کے بیٹھ جا یہ بندہ اے فرشتہ جیڑا اللہ دا نا یہ راستے دے اندر جا کے بیٹھ گیا تے یہ جڑا بندہ ہے ایک بستی تو دوسری بستی دے اندر اپنے بیلی نو ملن واسطے جا رہا ہے تے فرشتہ کھلارے کے پوچھدا ہے اے اللہ دے بندے کی لین جا رہے ہیں کہندا میں اپنے بیلی نو ملن واسطے جا رہا ہاں تے اللہ دا فرشتہ آندا ہے یار نے تیرے اوتے کوئی احسان کیتا ہے تیرے اوتے کوئی نیکی کیتی ہے کد واسطے ملن جا رہے ہیں کہندا کوئی احسان نہیں کیتا کوئی نیکی نہیں کیتی میں تے صرف اللہ دی رضا دی خاطر ملن جا رہا ہاں ایک بار دو بار تین بار جدوں ہویاں نا یہ اللہ دا فرشتہ جڑا نا دوویں تینے بار پوچھدا رہیا یہ کہندا یار میں تے تد ملن آونا کہ مینوں اللہ دی رضا دی خاطر اس نال بڑی محبت ہے یقین جانو 100 نہیں 1000 نہیں لکھاں بندیاں دے اندر کوئی ایسا بندہ ہونا ہے کہ جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر کسی نال محبت کرتا ہے ورنہ یقین جانو ساڈا ہن حال ہے وے اسی بغیر مطلب تو کسی نال سلام نہیں لیندے اللہ اکبر اللہ اے اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اوے اللہ دے بندے گل سننا میں اللہ دا فرشتہ ہاں تے اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہاں جویں تو اللہ دی رضا دی خاطر دے نال پیار کرنا ہے محبت کرنا ہے ایویں تیرا رب بھی تیرے نال پیار کردا ہے تو اللہ دے مطلب تو لاوا کرو تو صحیح نہ کسی نال پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ تعالیٰ آواز لگان گے آ جان وہ بندے جڑے دنیا دے تے رہ کے صرف میری رضا دی خاطر ایک دوجے نال دوستی رکھتے سن ایک دوجے دے کول بیٹھے سن اج وہ بندے میرے سامنے آ جان میں انہاں بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو پنجواں بندہ کون ہے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک حسب النسب والی عورت، مالدار عورت، خوبصورت عورت ایک نوجوان نو کسی بندے نو برائی دی دعوت دے تے او کو کہہ دے انی اخاف اللہ، مینوں اللہ کو ڈر ہوندا ہے، میں برائی نہیں کرنا چاہتا۔ او میرے محترم بھائیو بڑا اوکھا کام ہے ایک عورت مالدار ہوئے، حسب و نسب والی ہوئے، خوبصورت ہوئے اور کسی نو برائی دی دعوت دے، لیکن او کوئی انسان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، فرمایا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن جڑے اللہ کو ڈرن والے نے انہاں واسطے بہت آسان ہے۔ زلیخا کیا نا حیتا لک یوسف، فرمایا حضرت یوسف فرماتے نے معاذ اللہ، مینوں اللہ دی پناہ ہے، مینوں اللہ کو ڈر ہوندا ہے۔ میرے محترم بھائیو جڑا کہہ دیندا ہے انی اخاف اللہ، مینوں اللہ کو ڈر ہوندا ہے، اس بندے دی اللہ تعالی دنیا دے اندر بھی مدد فرماندے نے تے آخرت دے اندر بھی مدد فرماندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا او انسان جڑا ڈر گیا میرے محترم بھائیو اپنے رب دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ تے اپنی خواہشات نو چھڑ دیتا، ختم کر دیتا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسا نوجوان ایسے بندے نو میں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو مختصر کرتا ہوں ایک واقعہ سنانا چاہنا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے یعنی پیدل چلتے سن پہ بارش آ گئی، طوفان آ گیا، انہیں کیتا ایک غار دے اندر چھپ گئے، جدو غار دے اندر چھپے نا تے غار دا منہ جڑا ہے نا اس سے چٹیل پتھر دے نال، بڑے پتھر دے نال نا یہ غار دا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تے ہن بندے جڑے سن نا توحید والے سن، اگر ہوندے کو ساڈے ورگے تے باز مارتے حضرت آدم جی ساڈی مدد کر دیو، حضرت موسیٰ جی، عیسیٰ جی، ابراہیم جی ساڈی مدد کر دیو، لیکن جڑا توحید والا ہوئے وہ اللہ تو علاوہ کسی نے پکاردا نہیں پکاردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے غار دے اندر جدو پھس گئے نا تے انہاں پھر کی آپس دے اندر سوچیا، کہتے نے یار سانوں لگدا ہے کہ ہن ساڈی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ ایک وچوں بول کے آندا ہے اوے اللہ دے بندیو کوئی ایسی نیکی کوئی ایسا کام جڑا تسی اپنی زندگی دے اندر کیتا ہے کہ اودا وسیلہ رب دے سامنے پاؤ اللہ قبول کر دے گا۔ ساڈے کول کوئی ایسی نیکی ہے اسی جڑے بیٹھے ہیں یا میں ہاں ساڈے کول کوئی ایسی نیکی ہے کہ جڑی اسی اللہ دے سامنے دعا کرن لگے آکھی اللہ سنیا اے فلاں نیکی فلاں ٹائم فلانے دن فلانے موقع دے اللہ میں یہ نیکی صرف تینوں راضی کرنے کی خاطر کی تھی نہیں، یقین جانو ساڈا ہر کام دے اندر ریاکاری دکھلاوا واہ واہ بس جی جناب تھوڑا جا بھی اسی کام نیکی دا کرنا ساڈا دل ہی ہونا ہے کہ یار سانو لوکی ساڈی واہ واہ کرن، لوگ ساڈی تعریف کرن۔ اللہ اکبر، اللہ ایک نہ دے اندر بولیا کہندا اے اللہ اے میرے اللہ میں بکریاں چاردا ساں لیکن جو رات نو واپس آؤندا تے میں انج کردا ایک دودھ دا پیالہ لیندا اپنی بکریاں دا دودھ چوندا تے دودھ چون تو بعد اے میرے اللہ پہلے نمبر تے میں اپنے والدین نو پلاندا اور بعد دے اندر میں اپنے بیوی بچیاں نو پلاندا۔ ایک دن کی ہویا میں آیا لیٹ ہو گیا، میرے بیوی بچے سو گئے، دوسری بام جڑے میرے مزدور یا جڑے لوگ سن سارے جڑے نے وہ انتظار دے اندر نے، لیکن میرا ماں باپ سو گیا تے اے میرے اللہ میں اپنے والدین دے سرانے دے سامنے کھڑو گیا،
میں ساری رات انتظار کرتا رہا، میرا ماں پیو نہیں اٹھیا، اے میرے اللہ میں دودھ دا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑوتا رہا، اے میرے اللہ جدو صبح دا ٹائم ہویا میرا ماں باپ اٹھیا، میں دودھ پیش کیتا، باپ دے اندر میں اپنی فیملی نو دیتا، اے میرے اللہ اے میں نے کی اپنے والدین تے، اے میں کام کیتا صرف تیری رضا دی خاطر، اے میرے اللہ جے اگر تو ایک کام ساڈا قبول کر لیا ہے، اے میرے اللہ سانو نجات دے دے، اس پتھر نو ہٹا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر تھوڑا جا ہٹ جاندا ہے، دوجے نمبر تے ایک اور بولدا ہے، اے میرے اللہ میرے کول ایک مزدور کام کرتا سی، مزدوری اودی بن گئی تے میں انہوں مزدوری دتی کہ اینی تیری مزدوری بن گئی ہے، او کہندا نہیں مینوں اینی مزدوری دینا، اے میرے اللہ او میرے نال لڑ کے چلا گیا، لیکن میں نہیں کیتا، او دی مزدوری جڑی سی او دی بکری خریدی، بکری خریدن تو بعد او دے بچے ہوندے گئے، پھر حتیٰ کہ اے میرے اللہ تو جاننا ہے ایک بڑا جا ریوڑ بن گیا، پورا ڈیرا میرا جڑا ہے جانوراں دے نال بھریا گیا اس ایک بکری دی وجہ تو۔ یہ بندہ جڑا نا جدوں پریشان ہویا قحط سالی آئی، یہ دل اندر خیال آیا کہ یار میری وہ فلانے بندے دے کول مزدوری سی، میں اپنی مزدوری لیواں، یہ بندہ ہوندا ہے تے آ کے کہندا ہے اللہ دے بندیا میری فلانے وقت فلانے ٹائم فلانے موقع دے میری مزدوری تو دینی سی، چل جنے بندے نے انہیں دے چھڑ، اے میرے اللہ تسی جانتے ہو سارا ڈیرا میرا جڑا جانوراں دا سی، میں انہوں آکھیا اللہ دے بندے اے سارا کچھ لے جا، اے تیری مزدوری ہے، اے میرے اللہ یہ مینوں کہندا تو میرے نال مذاق کرنا پیا، میں کہ نہیں اے جڑی تیری مزدوری میں رکھی سی اس مزدوری دی برکت دے نال اج سارا کچھ سارا ڈیرا بھریتا پیا ہے، اے سارا کچھ لے جا، اے میرے اللہ یہ ساریاں بکریاں سارے جانور لے جاندا ہے، اے میرے اللہ میرا ڈیرا خالی ہو جاندا ہے، اے میرے اللہ اے میں کام کیتا، اے نے کی کیتی صرف تینوں راضی کرن دی خاطر، انی اخاف اللہ تیرے تو ڈردیاں آیا تیری رضا دی خاطر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے پتھر تھوڑا جا ہور ہٹ جاندا ہے۔ تیسرا بندہ بولیا اے بولدا کہندا اللہ دے اے اللہ میری چاچا دار بہن میں برائی دا ارادہ کر لیا، المختصر کہ جناب جدوں موقع بن گیا پھر ایک عورت کہتی ہے کہ اللہ کو ڈر جا، اللہ کو ڈر جا، جہنم دی آگ بڑی گرم ہے اور تیرا جسم بڑا نرم ہے، اللہ دے کو ڈر جا، اے اللہ دے اے میرے اللہ میں تیرے کو ڈر گیا، میں جڑیاں اشرفیاں سونا مال اپنی چاچا دار بہن نوں دتا سی میں وہ بھی واپس نہیں لیا، اے میرے اللہ میں بدکاری تو دور ہو گیا، انی اخاف اللہ صرف تیرے تو ڈردیاں ہویا تیری رضا دی خاطر، اے میرے اللہ اگر تو ایک کام ساڈا قبول کر لیا ہے، اے میرے اللہ سانو نجات عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر ہٹ جاندا ہے، اے بندے گھر تو باہر نکل جاندے نے۔ میرے محترم بھائی اس واقعہ تو سمجھے لگانا، جیڑا بندہ نیکی کرتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے اللہ تو ڈردیاں آیا اللہ دی رضا دی خاطر تے اللہ قبول فرما لیندے ہیں۔ چھویں نمبر تے میرے محترم بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، سجے ہاتھ نال کرتا ہے تے کھبے نوں پتہ نہیں چلتا، اے دا مطلب ہے کہ اس طریقے نال خرچ کرتا ہے، اے نہیں کہ ہن چوری صاحب علی کو 5000 روپیہ دین لگے نے تے نال کو 50 سانوں 10 کے دین لگے نے، او دے رشتہ داراں نوں 10 کے دین لگے نے، او دے بہن بھراواں نوں 10 کے دین لگے نے۔ اے دا اے مطلب ہے کہ جدوں بھی کسے تے صدقہ کرنا ہے، کسے تے کوئی نیکی کرنی ہے تے چھپ چھپا کے کرنی ہے،
اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جیڑا ہے انج جیڑا نا آواز سندا ہے بدلاں دے اندروں کہ فلانے فلانے بندے دی جیڑی کھیتی ہے نا اونوں پانی لا دیو بدلاں دے اندروں آواز آندی ہے تے اے بندہ نا بدلاں دے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کر دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جاندا ہے پیا تے بدل جڑے نے ایک چشمہ جڑا ہے یہ پہاڑ دے تے جا کے پانی برساندے نے او پانی جڑا ہے نالیاں دے ذریعے فلانے فلانے بندے دے جس بندے دا نام بدلا نے لیا سی او دے اندر جا کے پانی پیندا ہے پیا یہ جڑے بندے نے آواز سنی نا او دے کول ٹر جاندا ہے کہندا اللہ دے بندے کیڑی ایسی نیکی کرنا ہے کہ جنہاں دی وجہ تو رب دی طرفوں تیرے کھیتاں نوں پانی لگ رہا ہے یہ بندہ کو جواب دیندا ہے اے اللہ دے بندے میں جدوں میری فصل تیار ہو جاندی ہے میرا باغ تیار ہو جاتا ہے میں اودے نال 3 حصے کر لینا اسی تے ماشاءاللہ ایک بھی نہیں نہ کردے اسی بس آنے بس تھوڑا جہا 500,000 دے لو بس کھاتا ختم ہے کوئی لوڑ اگوں دین دی نہ پچھوں دین دی لوڑ ہے نہ اگوں دین دی لوڑ ہے بس معافی ہو گئی ہے عشر والوں بھی معافی ہو گئی ہے زکات والوں بھی معافی ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پوچھدا ہے کیڑی نیکی کرنا کہندا میں تین حصے کر لینا وا ایک حصہ میں اپنے آپ تے اپنی اولاد تے لا دینا وا ایک حصہ میں باغ تے لا دینا وا تے ایک جڑا تیسرا حصہ ہے میں اللہ دے راستے تے خرچ کر دینا وا تیسرا حصہ ہی میں رب دے راستے تے خرچ کر دینا وا تے اللہ دی طرفوں بدل جڑے نے میرا جناب کھیت نوں پانی لا رہے نے اج جناب اسی کہنے نا ساڈی منجی جو جناب فائدہ نہیں ہویا اے جناب لمیاں پہ گئی ہے اے جناب جھاڑ کام ہویا کوئی یہ بھی تے غور کرو نا پورے سال دے اندر اللہ دے راستے تے کنا کو خرچ کیتا جے رب دے راستے تے مسکیناں نوں یتیماں نوں بیواں نوں کنا کو سال دے اندر دتا جے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو مختصر کرتا جاواں ٹائم تے ہوندا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہندا اے میرے اللہ اس بندے دے مال نو برباد کر دے جڑا بندہ تیرے راستے اندر خرچ نہیں کرتا تے دوجا کہندا اے اللہ اس بندے دے مال نو زیادہ کر دے جڑا تیرے راستے دے اندر خرچ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعمها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو گل تے ٹھیک ہے اگر تسی اپنے صدقیاں نوں ظاہر کرو لیکن اگر چھپا کے دیو نا تواڈے واسطے بہتر ہے تے میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا واللہ خبیر بما تعملون تے جڑا تسی اللہ دے راستے تے خرچ کردے ہو مال اللہ دے راستے تے دیندے ہو اللہ تعالی نوں یہ خبر ہے کہ تسی کیڑی نیت واسطے دے رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندیاں دے نال جناب جہنم نوں بھڑکایا جائے گا عالم دے نال سخی دے نال شہید نال سخیو جڑا جناب نالیاں بڑیاں بناوندا پیا جڑا جناب بڑے جناب مسجد دے تے ٹہل لوندا پیا کتے جناب مسجد دی پرتی پوندا پیا کتے مسجد دا کلین پوندا پیا لیکن دل اندر یہ ہے کہ نہ بن جے کہ چودھری صاحب بھی بڑے سخی نے جناب بڑا پیسہ اللہ دے راستے تے خرچ کرتے نے بڑی جناب لوگوں تے سخاوت کرتے نے میں واہ واہ بس بن جے 10 روپے بھی دینے نے جناب شو بن جے جناب ساڈی پرسنالٹی محلے دے اندر پنڈ دے اندر علاقے دے اندر بن جے کہ فلانا بندہ بھی بڑیاں مسجداں بناوندا ہے بڑے کلین پوندا ہے بڑے پکھے لاوندا ہے مسجد واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چھپ کے صدقہ کردا ہے اللہ تعالی او دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے اور 7ویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَضَاقَتْ عَيْنَاهُ 7واں بندہ ہوئے کہ جڑے بندہ تنہائی دے اندر ہوندا ہے تے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر سندا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے تے اودی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے تے ساڈی یقین جانو ساڈیاں تنہائیاں آج ناپاک ہو چکیاں نے کوئی نوجوان ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی جناب فلماں دیکھ رہا ہے کوئی جناب ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر ٹائم
بندیاں سامنے تے اسی بڑے جناب متقی پرہیزگار بڑی ٹوپیاں شوپیاں رومال شمال لے کے بڑے جناب مومن بنے پے ہیں کہ ساڈے تو بڑا مومن کوئی نہیں، لیکن جنوں ہی تنہائی دے اندر ہوندے نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دے ایسے لوگاں بھی جاننا وا جڑے تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آؤں گے لیکن انہاں دی نیکیاں نو گرد و غبار بنا کے اڑا دتا جائے گا۔ تے حضرت عثمان پوچھتے ہیں اللہ دے نبی جی کیڑے وہ بندے ہون گے؟ نبی پاک فرماندے نے تواڈے ورگے ہی ہون گے، تواڈے آری روٹی کھاندے ہون گے، تواڈے آری عبادت کرتے ہون گے، دن اندر رات اندر بڑے سجدے کرتے ہون گے، بڑیاں جناب صدقے کرتے ہون گے، بڑیاں جناب دعاواں کرتے ہون گے، لیکن یہ بندے وہ ہون گے جدو سامنے ہون گے تے بڑے جناب مومن بنے نے تے جدو تنہا ہو جان گے جدو کلیاں ہون گے تے رب دے سب تو بڑے باغی ہو جان گے۔ آج میرے محترم بھائیو کتے کوئی ٹک ٹاک چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، ساڈے ہاتھاں دے اندر ساڈے جناب تنہائی دے اندر بندہ ہے جناب بیٹی کو بکرا موبائل ہے، پتر کو بکرا موبائل ہے، جناب شادی شدہ نہیں کنوارے بچیاں نو اسی موبائل ہاتھاں وچ پڑھا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی جڑا بندہ پاک نہیں رکھتا ایسے انسان دی نماز قبول نہیں ہوئے گی، حج قبول نہیں ہوئے گا، حتیٰ کہ پہاڑ دے برابر بھی نیکیاں لے کے آئے گا، فرمایا کہ برباد ہو جائے گا۔ آج میرے محترم بھائیو کلکم راعنا وکلکم مسئول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رایا دا جڑا بڑا ہوئے گا سردار ان سوال کیتا جائے گا جنہیں اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو اور اپنی بیوی نو موبائل لے کے دیتا ہے اور جناب اس موبائل تے پھر بچیاں ساڈے بیٹے فلماں ویکھن گانے سنن جناب گندیاں ویڈیو ویکھن، میرے محترم بھائیو او دے باپ نے دا گناہ ہو رہا ہے تو او دے باپ دے کولوں کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ دس ہاں بھائی تو اپنے گھر کے اندر رہ کے تو اپنی بیٹیاں تے کنٹرول نہیں کیتا، تو اپنے پتر تے کنٹرول نہیں کیتا، تو جناب اپنی بیوی تے کنٹرول نہیں کیتا، تو اپنی بہن تے کنٹرول نہیں کیتا، فرمایا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تے جڑا بندہ پھر جواب نہیں دے گا انہوں پھر جناب قبر دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی تے جہنم دے اندر بھی بولے بیٹھ گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو ہے جڑے 7 قسم دے بندے نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کر کے رو پیندا ہے فرمایا ایسے انسان نو اللہ جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو بھی اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمان کے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک ایسے 7 قسم دے بندے نے اللہ پاک جدوں موت آئے قبر دے اندر جائیے آخرت دے اندر قیامت والے دن اللہ 7 قسم دے بندیاں دے اندروں اللہ پاک سانو نصیب فرمائے کہ انہاں 7 قسم دے بندیاں دے اندروں اللہ سانو اٹھائے کہ جڑے بندے تنہائی بھی پاک رکھتے ہیں جنہاں دے دل مسجد دے نال لگتے رہندے ہیں اور جڑے اپنی جوانی جناب اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں میرے محترم بھائیو اور جدوں گناہ کرتے ہیں تے پڑھتے ہیں انی اخاف اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد اور انہاں دا دل مسجداں دے نال لگا رہندا ہے اور جدوں صدقہ کرتے ہیں جناب پوشیدہ طور تے کرتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سن صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره